بتاؤں؟ ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں؟ اب بتانے والا کون ہے؟ بولیے خالق کائنات ہے. الا تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اور وہ تجارت ایسی ہے جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گی، اللہ کے دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے گی. تو معلوم یہ ہوا ہر تجارت بندے کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، اس لیے کہ بعض مال کمانے کے لیے دھوکہ، فریب، ملاوٹ، حرام کام، سود کا لین دین اور دیگر خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، جس سے ان کی تجارت بھی خراب، اللہ اس کے رسول بھی ناراض. جب اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہے تو پھر دنیا میں انسان کامیاب ہو شاید ہو جائے مگر آخرت میں ناکام ہی ہوتا ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. اے اللہ تو ہمیں بتا وہ کون سی تجارت ہے. اب آپ نے یہ توجہ کرنی ہے، اس تجارت کے بارے میں خالق کائنات نے خود ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرما رہا ہے کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ تنجیکم من عذاب علیم، نجات دے دے تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے. تو سنیے وہ کون سی تجارت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر. پہلی شرط یہ ہے اگر تم نے نفع بخش تجارت کرنی ہے تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اور میں گزشتہ جمعے کو بتا چکا ہوں ایمان کے تقاضے کیا ہونے چاہیے، ایمان کے تقاضے کیا ہونے چاہیے، گزشتہ جمعے کو ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. فرمایا دوسری بات تجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ. یہ ہے وہ تجارت جسے رب کائنات فرما رہا ہے تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات دے دے گی. کیا ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرنا ہے اور اس کی راہ میں جہاد بھی کرنا ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تو. کیا بہتر ہے؟ کہ تم راہ خدا میں جہاد کرو، اس کی راہ میں مال خرچ کرو، اور تمہارا یہ مال خرچ کرنا، اس کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ فرما رہا ہے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، نفع کا سودا ہے. یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے بلکہ نفع کا سودا ہے. کس طرح نفع کا سودا ہے؟ دوسرے مقام پر خالق کائنات نے خود ارشاد فرمایا ہے. یہ سورہ توبہ ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 111 ہے. اب کس طرح نفع بخش ہو سکتی ہے یہ تجارت تمہارے لیے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان کے بدلے جنت کو خرید لیا. مومنوں نے دو چیزیں دی ہیں اور اللہ نے اس کے بدلے انہیں جنت دی ہے. دیکھیے اگر راہ خدا میں انسان جان دے اور شہید ہو جائے تو شہید بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے، جنت بھی ملے گی. فرمایا بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی مال اور جان کے بدلے جنت کو خرید لیا ہے. خریدنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور بیچنے والے کون ہیں؟ مومنین ہیں. فرمایا دو چیزیں دو کے بدلے جنت. دو کے بدلے کیا ہے بولیے؟ جنت ہے.
اب ذرا سوچئے، جو دو چیزیں اللہ ہم سے مانگ رہا ہے یا لے رہا ہے، کیا وہ ہماری ہیں؟ بولیے، ارے بولیے تو نہیں۔ یہ مال کس کا ہے؟ بولیے، اللہ کا ہے۔ یہ جان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ فرما رہے میرا دیا ہوا مال تم میری راہ میں خرچ کر دو، پھر میرا فضل دیکھو، مال بھی میرا، جان بھی میری، جو میری ہے مجھے ہی دے رہے ہو، اس کے بدلے میں خالق کائنات تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ وہ بہترین تجارت کی طرف میں بتا رہا ہے، یہ تجارت کر لو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور جہاد کرو، یہ بہترین تجارت ہے۔ اور جہاد سے ہم لوگ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر دیکھیں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، 30 آیت کریمہ، یہ سورہ نساء ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 95 ہے۔ پھر تینوں آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ نے فرمایا لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے برابر نہیں ہے جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھنے والے، جہاد کرنے والے اور بغیر عذر کے جہاد نہ کرنے والے بیٹھنے والے برابر نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اس کا اجر و ثواب مختلف ہے، اور جہاد نہ کرے اور جو گھر میں بیٹھا رہے وہ اس کے ثواب اور مقام مرتبے کو بولیے نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے شاہ فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجات۔ اللہ کی راہ میں مال و جان کے ساتھ، اللہ کی راہ میں مال و جان کے ساتھ جہاد کرنے والے، ان کا اور گھر میں بیٹھنے والوں کا درجہ برابر نہیں ہے، بلکہ ان کا بہت بڑا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کا درجہ مرتبہ کیا ہے بولیے؟ بہت بلند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاد میں جانے کے لیے مال بھی خرچ ہوتا ہے، سواریاں بھی آتی ہیں، اور ضرورت کا سامان بھی خریدا جاتا ہے، پھر ساتھ ساتھ اپنی جان بھی وہ راہ خدا میں دے دیتا ہے۔ دیکھیے جب کوئی جہاد میں جاتا ہے اسے معلوم ہے کہ لوٹ کر آ جائے گا، اور یہ لوٹ کر نہیں آتا، کوئی خبر نہیں ہے کہ آئے یا نہ آئے، مگر جس نے اللہ کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر اپنی جان قربان کی ہے، اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، یہ 3 آیت کریمہ آپ حضرات نے سماعت کر لی۔ پہلی آیت میں کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں بہترین تجارت بتائی۔ تجارت وہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اور یہ بتا دیا تمہارے جہاد کرنا، مال کرنا بہتر ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے، نفع کا سودا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا لوگوں تم اپنی مال اور جان کے بدلے اللہ نے تمہیں جنت عطا کی ہے۔ تیسری آیت میں بتایا جا رہا ہے جو جہاد کرنے والے، نہ کرنے والے، گھر میں بیٹھنے والے، ان کا درجہ بڑا نہیں ہے، برابر نہیں ہے، بلکہ برابر ہو بھی نہیں سکتے، ان کا درجہ مرتبہ بڑا ہے جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اب دیکھیے حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں میری امت کا ایک گروہ، ایک طبقہ، ایک جماعت ہمیشہ اپنے حق کی خاطر راہ خدا میں لڑتی رہے گی۔ ایک جماعت اپنے حق کے خاطر راہ خدا میں لڑتی رہے گی، جہاد کرتی رہے گی، آخری یہاں تک کہ آخری گروہ، وہ گروہ جو ہوگا وہ دجال سے بھی لڑے گا، وہ دجال سے بھی لڑے گا۔ کیا مطلب ہے؟ امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ان سے جہاد کرتا رہے گا،
ان سے جہاد کرتا رہے گا. دشمن ایمان کا ہو، نفس کا ہو یا ملک کا ہو، ان کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار ان سے جہاد کرتا رہے گا. یہ خبر کون دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. اور آج دیکھ لیجئے آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اسرائیل کی بربریت جو فلسطین پر آگ برسا رہی ہے اور معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہ عالمی طاقتیں جنہوں نے ہمیشہ یہود و نصارہ کا ساتھ دیا، کبھی مسلمانوں کو ساتھ نہیں دیا. اب انہیں انسانی حقوق کی بات یاد نہیں آتی. ابھی کچھ دو دن پہلے ان بدبختوں نے کیا کیا ہے جانتے ہو؟ اسپتال پر میزائل فائر کر دیے، جس سے ہزاروں لوگ شہید ہوئے اور ہزاروں لوگ زخمی ہیں. جو بڑے بڑے ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں وہ شہید ہو گئے. اور وہ بچیاں جن کی ٹانگیں بم دھماکے میں اڑ گئی ہیں، ان کے حوصلے تو دیکھو، پھر بھی وکٹری کا نشان بنا کے کہہ رہی ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فتح ہماری ہی ہوگی. کیا کہہ رہی ہے؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فتح ہماری ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے حق کی خاطر لڑ رہے ہیں، اور اپنے ملک کی خاطر اور اپنے قبلہ اول کی خاطر لڑ رہے ہیں. میرے قریب آقا نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو ابو داؤد کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، جلد 2 ہے، باب الجہاد ہے، صفحہ نمبر 272 ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بھائی بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا ایمان کامل ہے اور اکمل ہے، مضبوط ہے؟ حضور سے جب پوچھا گیا ایمان کون سا افضل ہے، کون سا کامل ایمان ہے، تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قال رجل یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، فرمایا جو اپنی مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اس کا ایمان سب سے زیادہ کامل اور مضبوط ہے. اللہ کی راہ میں جہاد، آج ہمیں جہاد سے روکا جا رہا ہے. مسلمانوں نے جتنے علاقے فتح کیے ہیں، بولو یہ علاقے تصویر سے پھیل گئے ہیں، فتح ہوئے ہیں؟ مصلی بچھا کر نمازیں پڑھنے سے فتح ہوئے ہیں؟ نہیں، نمازیں اپنی طرف جگہ تھی، تسبیحات بھی تھی، ذکر خدا بھی تھا، اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد بھی تھا. جہاں جہاں گئے مسلمان جہاد کی خاطر اسلام کا پرچم جو تھا بلند کرتے چلے گئے. اب دیکھیے، کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کی سیاحت کیا ہے؟ سیاحت ہم کہتے ہیں سیر و تفریح، گھومنا پھرنا. قل سیروا فی الارض، سیر کرو اللہ کی زمین کی، قرآن مجید میں بھی ہے. حضور سے پوچھا سیاحت کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت کی سیاحت جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. دیکھیے نا، جب اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جب گھوڑا دوڑتا ہے اور اس سے اڑنے والی مٹی اور ان کے سینوں سے نکلنے والی آوازیں، ان کے کھر اور سوموں سے ٹکرانے والی چنگاریاں، اللہ فرماتا ہے مجھے یہ تمام چیزیں پسند ہیں، میں ان کی قسم کھا رہا ہوں. بتائیے جب مجاہد دوڑتا ہے وہ مٹی رب کو پسند ہے، تو جس گھوڑے پر مجاہد بیٹھا ہوگا وہ مجاہد اللہ کو کتنا پیارا ہوگا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. 3 شخصوں کا ضامن اللہ ہے. ان میں سے سب سے پہلا کون سا ہے؟ فرمایا جو راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، اس کا ضامن اللہ ہے. اور دوسرے نمبر پر جو شخص مسجد کی طرف آئے
اور اسے موت آ جائے، اسے موت آ جائے، تو اللہ تبارک اس کا ذمہ بھی اللہ کے پاس ہے اور اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا جو ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے شرم کی وجہ سے، فرمایا جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور سلام کرے، فرمایا جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور گھر والوں کو سلام کرے اس کا ضامن بھی اللہ ہے۔ مگر ہم کتنے لوگ ہیں جو گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں؟ بچے کو ضرور کہتے ہیں بیٹا تم نے جا کے سلام کرنا ہے، بیٹا وہ بیٹی وہ بچی تو سلام کرتی ہے مگر شوہر سلام نہیں کرتا، والد اپنے بچوں کو سلام نہیں کرتا، کرتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو کرنا چاہیے، محبت بڑھتی ہے، اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور سنیے، ایک جنگ کے اندر نا ام خلاد ایک عورت تھی، کسی جنگ کے اندر ان کا بیٹا جو تھا نا وہ شہید ہو گیا، انہیں اطلاع ملی کہ ان کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، اور وہ لوگوں کی صفوں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے مجمع کے اندر، اور انہیں کیا کر رکھا ہے جانتے ہو؟ اپنے چہرے پہ نقاب لگایا ہوا ہے، نقاب اپنے چہرے پہ لگایا ہوا ہے اور چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ کسی نے کہا اے ام خلاد تم مردوں میں آگے بڑھتی جا رہی ہو، شاید اپنے بیٹے کی لاش کو تلاش کر رہی ہو لیکن چہرے پہ نقاب لگایا ہوا ہے۔ جب یہ بات کہی نا کسی نے تو ام خلاد نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ فرمانے کے قالت ان ارزا ابنی، فرمایا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، فلن ارزا حیاتی، فرمایا میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے اپنی حیا نہیں کھوئی۔ ارے بولیے نا سبحان اللہ، کیا کہا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے حیا نہیں کھوئی۔ ارے بچہ شہید ہو جانے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی حیا نہیں کھوئی، اپنے چہرے کو نہیں کھولا، حیا کے ساتھ اپنے چہرے کو چھپا کر جا رہی ہے۔ بتا دیا رہتی دنیا تک کے عورتوں کے لیے، اے خواتین اگر تم نے اگر رول ماڈل بنانا ہے تو ام خلاد کو بنانا ہے، ام خلاد کو بنانا ہے، اور صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی جنگ میں جاتے ہیں نا، جب کسی جنگ میں جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ انصار کی کچھ عورتوں کو بھی ساتھ لے لیتے۔ ام سلیم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں، ابو داؤد کے اندر حدیث مبارکہ موجود باب الجہاد سے، اکثر حدیثیں میں نے وہیں سے پڑھی ہیں اور کچھ حدیثیں بخاری ترمذی کے اندر بھی موجود ہیں۔ وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم